بلکہ یہ ہوتا ہے کہ نیا جب آپ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو شاید لگتا ہے کہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے, اور آہستہ آہستہ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جی آپ کو کچھ نہیں پتہ چلا. وہ کہتے ہیں نا 3 فیزز ہوتے ہیں علماء کہتے ہیں. پہلا فیز ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ کو سب کچھ آتا ہے, پھر دوسرا فیز ہوتا ہے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے نہیں لوگوں کو بھی بہت کچھ آتا ہے, پھر تیسری فیز بھی ایسا ہوتا ہے انسان کو سمجھتا ہے گوئنگ بیک ٹو یور ایجوکیشن, تو آپ کا مدرسہ اوبیسلی ساتھ ساتھ مکمل ہوا اینڈ آپ نے اے سی سی اے کیا. جی مدرسہ اور اے سی سی میرا اکٹھا ساتھ مکمل ہوا. ٹھیک ہے, پھر میں واپس پھر میں نے جاب شروع کر دی, اور جاب شروع کرنے کے بعد پھر میں وہاں پہ میں دعوتی کاموں میں نے الحمدللہ پاکستان میں آ کے الحمدللہ جب میں نے یونیورسٹی کے اندر دیکھا تو ایک دم مجھے اپرچونیٹی. پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے یہاں پہ پھر میں نے آتے ہی سب سے پہلے پھر اپنے آپ کو ایم فل اسلامک اسٹڈیز کیا. ایم فل کے بعد اب میں الحمدللہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, تو ریسرچ میں ہی چل رہی ہے. میں آپ کی تھاٹ لینا چاہوں گا کہ اس اسٹوری میں ایک چیز جو آپ نے کہی نا کہ یو نو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وداؤٹ ریئلائزنگ یور مامو بینگ اے کی فگر ان دس یو ور پٹ آن دا اسپاٹ. ٹھیک ہے, ان دا سینس کہ ایک ذمہ داری والے عنصر پہ آپ کو ڈالا گیا کہ یار دین کو سرو کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اینڈ بہت ساری دفعہ آئی نوٹس یہ بڑا جو ہے نا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ رکھتا ہے اس چیز کے اعتبار سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یونیورسٹی میں کبھی کبھی میری تو اکثر کوشش ہوتی ہے, بلکہ اگر ہم کلاس میں بریک ہو نماز کے لیے تو میں کسی اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں پڑھاؤ نماز. اچھا وہ جیسا بھی ہو مجھے غرض نہیں ہے, اور وہ پہلے تو سر میں پڑھاؤں, میں نے کہا مسلمان نہیں, ٹھیک ہے پڑھاؤ, ٹھیک ہے, یا اذان دو, اقامت کرو. تو وہ ایک تھوڑا ہمارے یہاں بی این یو میں جمعہ ہوتا ہے تو میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ جمعے کی اذان آپ نے دینی ہے. اب وہ بچہ جو بھی کر کے آ رہا ہے, جب وہ جمعے کی اذان دیتا ہے نا, پیچھے مجمع بھی ہے اس کو ایک, تو وہ ایک نوشن کا نا بندہ اپنے آپ کو, بیکاز ہمارا وہ اتنی کلیئر بائیفرکیشن ہے نا کہ یار ابا جی کا جنازہ بھی قاری صاحب ہی آگے پڑھائیں گے, ٹھیک ہے, میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے. ڈو یو تھنک دیٹ ہیلپڈ یو ان ون سینس کی, بیکاز جب آپ وہ مسلم برادرز رن کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو سورٹ آف یو نو اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ نہیں یار پیپل اسٹارٹ لوکنگ اپ ٹو می ناؤ. ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھی بلکہ آپ نے بات کی, اور میں سمجھتا ہوں آپ کو مجھے نا ارسلان بھائی جب میں یوتھ کلب میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اچھا ماشاء اللہ بھائیوں نے اسٹارٹ تو کر لیا, تو ہماری آپس میں اختلافات تو رہتے تھے, لیکن الٹیمیٹلی ہوتا کوئی بھی نہیں بنتا تھا, تو آ جا کے مجھے ہی درس دینے پڑتے تھے, لیکچرز دینے پڑتے تھے شروع میں. تو مجھے یاد ہے کہ میں یوتھ کلب میں جا کے نا سیشنز دیا کرتا تھا. ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے کچھ اتنا آتا نہیں تھا, علم میرا کچھ نہیں تھا میرے پاس, میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا, اور مجھے یاد ہے کہ مجھے کوئی, لیکن وہ ایک مجھے جب اس پیڈسٹل پہ بٹھا دیا گیا نا کہ بھی اب آپ ہیں اور میرے سامنے ماشاء اللہ میلز بھی بیٹھے ہیں, فیمیلس بھی بیٹھی ہیں, اور میں ان کو دین کی بات بتا رہا ہوں, تو میں نے سوچا یار سبحان اللہ, مطلب میری اوقات کیا ہے, سبحان اللہ. مجھے مطلب انسان کو خود پتہ چلتا ہے اس وقت, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ نیا جب آپ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو شاید لگتا ہے کہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے, اور آہستہ آہستہ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جی آپ کو کچھ نہیں پتہ چلا. وہ کہتے ہیں نا 3 فیزز ہوتے ہیں علماء کہتے ہیں. پہلا فیز ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ کو سب کچھ آتا ہے, پھر دوسرا فیز ہوتا ہے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے نہیں لوگوں کو بھی بہت کچھ آتا ہے, پھر تیسری فیز بھی ایسا ہوتا ہے انسان کو سمجھتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا. تو میں ایٹ لیسٹ شروع والی فیز میں سے گزر چکا تھا کہ جس میں میں نے سمجھا تھا کہ یار مجھے بہت کچھ آتا ہے. سیکنڈ فیز میں تھا, میں کہتا یار باقی اور بھی لوگ ہیں, مجھے احساس ہوتا تھا, میں کہتا یار میں تو بہت ہی چھوٹا آدمی. تو مجھے پھر اللہ کی طرف سے تھوڑا سا یہ بھی فیل ہوتا تھا کہ اللہ نے مجھے یعنی اس مقام, تو مجھے شوق تھا. میں نے پھر مجھے اللہ کا شکر ہے ایک چیز کا مجھے احساس ہوا کہ میں نے یعنی اس وقت کے مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے, اور مجھے نا کیونکہ میرے ساتھ نا اسپیکرس تھے اچھے, اور کئی اعتبار سے مجھ سے اچھا بولتے تھے. محمد علی بھائی وغیرہ کئی اعتبار سے مجھ سے اچھا ماشاء اللہ بولتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. میں نے کہا یار میرا مطلب واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یار مجھے اللہ نے دین کا علم دیا ہے, اور میں وہ مدرسہ پڑھ رہا ہوں, اور مجھے اللہ نے اس سیٹ پہ بٹھا دیا, تو آئی ہیو ٹو, مطلب میرے اوپر ایک ایسی رسپانسبلٹی ہے جو شاید ان کے اوپر نہیں ہے. یعنی میں اگر مطلب مجھے اس بارے میں زیادہ حساسیت تھی کہ میں جب بول رہا ہوں مجھ سے غلطی نہ ہو. میں اگر کوئی آیت پڑھ رہا ہوں تو میری غلط آیت نہ پڑھوں, یہ ترجمہ غلط نہ کر دوں, حدیث غلط نہ پڑھ دوں. اچھا ان کے لیے تو ایکسکیوز ہوگا شاید کہ وہ مدرسے سے نہیں پڑھے, میرے لیے ایکسکیوز نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ. یعنی جب میں بولتا ہوں یا پھر کسی لیکچر سیشن میں جاتا ہوں تو بعض اوقات مجھے بہت زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس, اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے نا وہ ایک جیسے آپ نے کہا نا ایک سینس آف رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے کہ یار میں اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوں, اور اللہ لوگوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے. سبحان اللہ. وہی جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کسی کو مؤذن کھڑا کر دیا, وہ سوچ رہا ہوگا یار اتنے لوگ میرے پیچھے ہیں, میرے اوپر what am I expected to do that. تو ایک سینس آف رسپانسبلٹی بعض اوقات اگر اللہ کی طرف سے آ جائے کہ دفعہ دیٹ ہیلپس یو ان مینی ویز, اور ایٹ لیسٹ وہ آپ کو تھوڑا سا ذمہ داری ہے, تھوڑا احساس ضرور آپ کی زندگی میں آتا ہے. بالکل. اچھا گوئنگ بیک ٹو یور ایجوکیشن, تو آپ کا مدرسہ اوبیسلی ساتھ ساتھ مکمل ہوا اینڈ آپ نے اے سی سی اے کیا. جی مدرسہ اور اے سی سی میرا اکٹھا ساتھ مکمل ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے جب اے سی سی اے کرنے کے بعد پھر میں نے ایم فل اسٹارٹ کیا پاکستان میں. پھر میں آ گیا, پھر میں دبئی چلا گیا تھا درمیان میں. اے سی سی اے کرنے کے فوراً بعد, اے سی سی میرا مکمل نہیں ہوا تھا, میں نے دبئی میں مکمل کیا. مدرسہ میرا جلدی مکمل ہو گیا تھا. اے سی سی کے میرے لاسٹ ایگزامس میں نے دبئی میں دیے تھے جا کے. پھر وہاں سے پھر میں واپس پھر میں نے جاب شروع کر دی, اور جاب شروع کرنے کے بعد پھر میں وہاں پہ میں دعوتی کاموں میں نے الحمدللہ ایکٹیو ہو گیا. وہاں پہ خاص طور پہ انگلش ماسکس ہیں, جمیرہ کی مشہور مساجد ہیں, وہاں پہ اگر آپ جائیں. آپ نے غالباً امامت بھی کی ہے.
میں نے امامت تراویح بس پڑھاتا تھا, تراویح تراویح امامت نہیں کی, صرف تو میں جمعہ خطبہ پڑھاتا تھا وہاں پہ. اچھا. تو وہاں پہ ایک دو انگلش ماسکس ہیں, 3 مجھے پتہ ہے وہاں پہ تھیں جمیرہ کے اندر, تو وہاں پہ میں جاتا تھا, میرا خطبہ ہوتا تھا. 2-3 اور بھائی تھے, کنورٹ مسلمس تھے, تو ہم لوگ تینوں کا 3-4 بندوں کا بھائیوں کا گروپ تھا, تو ہمیں اوقاف نے پرمیشن دی تھی کہ آپ خطبہ دے سکتے ہیں. تو ہم لوگ انگلش میں خطبہ دیتے, وہاں میں زیادہ تر کنورٹس آتے تھے, تو وہاں پہ میں نے شروع کر دیا. پھر وہاں پہ کچھ اسلامک سینٹرز تھے, وہاں پہ میرے لیکچرز شروع ہو گئے. وہاں پہ میں ابوظہبی میں بھی ایک, آپ کو ICC شاید پتا ہوگا, اسلامک کلچرل سینٹر, وہاں پہ میرے بہت رمضان میں دورہ قرآن بھی ہوتے رہے, سیشنز بھی ہوتے رہتے تھے, تو وہاں پہ میں کافی ایکٹیو رہا. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پاکستان میں رفاع یونیورسٹی کے اندر ایک اپرچونیٹی ملی. میں ایسی چھٹیوں کے لیے آیا ہوا تھا, تو مجھے موقع ملا, انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک تربیہ ڈپارٹمنٹ ان کا تھا, ہمارے پاس وہاں پہ پوزیشن ہے, تو ایز اے ہیڈ کے طور پہ تو آپ جوائن کریں. تو میں ویسے ہی چلا گیا, مجھے کسی دوست نے ریکمینڈ کیا, میں ویسے چلا گیا. تو میں جب گیا تو مجھے بڑے اچھا لگا, کیونکہ اصل میں دبئی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نا یعنی پروگرس, دینی پروگرس بہت سلو ہے. یعنی وہ جو چیزیں میں نے وہاں پہ اچیو کرنی تھی وہ میں پہلے 2 سال میں اچیو کر چکا تھا. پہلے اگلے 3 سال میں جسٹ ریپیٹنگ دوز تھنگس. یعنی اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے انہوں نے بہت یعنی ادھر نا ریسٹرکشنز ہیں کئی اعتبار سے, یعنی آپ کو بہت پروٹوکولس کو فالو, یعنی آپ امیجن کریں کہ مجھے میرا ایک لیکچر ہونا ہوتا تھا, تو میرا لیکچر جو ہے نا وہ باقاعدہ منسٹری آف ایجوکیشن سے اپروو ہوتا تھا, پھر جا کے میں لیکچر دے سکتا تھا. وہ ٹاپکس باقاعدہ اپروو ہوتے تھے جا کے, اچھا یہ بندہ اس کی یہ پروفائلنگ ہے, اس کے بعد آپ کو اجازت ملتی تھی. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے کس طریقے سے موقع ملے, انلیس یو آر اے بگ سیلیبریٹی, بگ شاٹ ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو آپ بڑے بڑے سینٹرز میں جا کے آرام سے, آپ کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے گی, گورنمنٹ آپ کے لیکچرز رکھوائے گی. میں نے کہا یار کوئی خاص اچیومنٹ یہاں پہ ایسا نہیں ہے, پروگرس نہیں ہے دینی اعتبار سے. وہی میں تو کوئی 2-3 سالوں سے جمعہ پڑھا رہا ہوں, وہی دروس دے رہا ہوں, تو کوئی اور اپرچونیٹی نہیں مل رہی. تو پاکستان میں آ کے الحمدللہ جب میں نے یونیورسٹی کے اندر دیکھا تو ایک دم مجھے اپرچونیٹی ملی. اچھا جب میں یونیورسٹی میں آیا تو اب میرے اوپر بوجھ یہ تھا, میں نے ACC تو کیا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک پوزیشن تو دے دی تربیہ ہیڈ کی, کیونکہ وہ مینیجریل پوزیشن تھی. لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ یار یہاں پہ میں صرف ACC ہوں, پریکٹیکلی میرے پاس کوئی, یونیورسٹی میں آپ کو پتا یو ہیو ٹو بی ایٹ لیسٹ PhD اور سرٹن لیول, آپ کے ایکیڈیمک آپ کی پروفائلنگ ہونی چاہیے. تو پھر یہاں پہ مجھے پھر ویسے پڑھنے لکھنے کا مجھے شروع میں سے شوق تھا, میں نے بتایا کہ مجھے شروع سے مدرسے کی وجہ سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. تو میں نے دبئی میں مجھے الحمدللہ میں نے کافی فائدہ اٹھایا. ریڈنگ کا مجھے بہت شوق ہے, اللہ کا شکر ہے, پھر لکھنے کا مجھے بہت شوق ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے یہاں پہ پھر میں نے آتے ہی سب سے پہلے پھر اپنے آپ کو MPhil اسلامک اسٹڈیز کیا. MPhil کے بعد اب میں الحمدللہ PhD کر رہا ہوں, تو ریسرچ میری چل رہی ہے. تو وہ میں یونیورسٹی نے پھر مجھے پش کیا, پھر میں نے ریسرچ پیپرس لکھنا شروع کیے, بکس لکھنا شروع کی. تو میرا ابھی یوتھ کلب میں بھی زیادہ میرا فوکس جو ہے وہ پڑھنے لکھنے پہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو صرف لیکچرس. یعنی میرے ٹاپکس عام طور پہ ذرا تھوڑے سے اکیڈیمک نیچر کے ہوتے ہیں. تو ہم اگلی دفعہ جب آپ سے پوڈ کاسٹ کریں گے تو ہم ڈاکٹر مغیرہ لقمان انشاء اللہ. میرا ریسرچ پیپر ابھی